اور یہ اللہ کی نشانی کیوں ہے؟ ازدواجی زندگی کی اکائی اللہ کی نشانی کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے پیدا کیا تم میں سے تمہارے جوڑ کو لتسکنوا الیہا، یہاں مردوں کو کہا گیا، اور اغلباً اب یہاں جو مفہوم جس طرف التفات کر رہا ہے، جس طرف مضمون جا رہا ہے، وہ عورت کی طرف، بیوی کی طرف اشارہ ہے۔ اور فرمایا یہ اللہ کی نشانی اس لیے ہے کہ جو تمہارا جوڑ یعنی تمہاری بیوی تمہارے لیے پیدا کی گئی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں اس سے سکون نصیب ہو۔ اور اس کو اگر میں اس طرح واضح کروں تو بات اچھی طرح کھل جائے گی۔ یہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں توجہ سے اس بات کو سمجھیں کہ جہاں شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سکون پیدا ہو، وہاں لتسکنوا الیہا مرد کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی سے سکون کی دولت ملے۔ تو وہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ زوجیت کا مقصد اور بیوی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہو۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر تھکا ماندہ، تھک ہار کے پریشان حال، معاشرتی پریشانیوں اور ٹینشنز اور سٹرینز کے ساتھ گھر آئے، سارا دن محنت کر کے، روزگار کما کے، کوئی دفتر میں کام کر رہا ہے تو وہاں کی کلفتیں اور پریشانیاں لے کر، کوئی تجارت میں ہے تو وہاں کی الجھنیں لے کر تھک کے شام کو گھر آئے، تو جب گھر پہنچے تو بیوی صاحبہ ماتھے پہ شکن لے کے بیٹھی ہو اور آ کے مسکرا کے بات نہ کرے، اس کے دکھوں کے مداوے کا اہتمام نہ کرے اور چھوٹی سی بات پہ تلخی کا ماحول پیدا کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی نے بیوی ہونے کا حق ادا نہ کیا اور ازدواجیت کا بنیادی مقصد فوت ہو گیا۔ مقصد تو یہ تھا کہ جو سٹرین، جو ٹینشن، جو پریشانی، جو بوجھ شوہر لے کے گھر آ رہا ہے، تو اللہ پاک نے اسے ایک ایسا ساتھی دیا ہے بیوی کی شکل میں کہ وہ گھر پہنچتے ہی اس کے سارے سٹرینز کو، دکھوں کو، ٹینشنز کو، پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو یہاں زوجیت کا مقصد بھی بیان ہوا اور شوہر کے لیے باعث سکون ہونا یہ بیوی کے فرائض میں سے ایک بنیادی فریضہ بھی واضح ہو گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ تو تھی ایک طرف کی بات، یہ تو تھی۔ اب بیویوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے تو یہ حکم ہوا کہ ہم اپنے شوہر کو سکون مہیا کریں اور ان کے لیے سکون اور راحت کا چشمہ بنیں اور ان کے ٹینشنز اور سٹرینز اور پریشانیوں کا ازالہ کر دیں، تو ہمارے لیے بھی ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ ایک فطری سوال۔ اللہ پاک نے اسی آیہ کریمہ میں اسی مضمون کے تسلسل میں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ تو تھا کہ مردوں کو بیویوں سے سکون ملے اور ان کے غم دور ہو جائیں، اور آگے فرمایا اور اس نے تمہارے درمیان یعنی میاں اور بیوی دونوں کے درمیان مودت یعنی الفت اور رحمت کا رشتہ رکھ دیا ہے کہ وہ دونوں اس طرح زندگی گزاریں کہ ان کی زندگی میں کڑواہٹ نہ ہو، مٹھاس، ان کی زندگی میں تلخی نہ ہو، نرمی ہو، ان کی زندگی میں نفرت اور کشیدگی نہ ہو بلکہ مودت اور الفت ہو، اور ان کی زندگی میں ایک دوسرے سے بیزاری نہ ہو اور ایک دوسرے سے گریز نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کے لیے پیار اور رحمت اور شفقت کا عنصر پایا جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تمہارے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ پیدا فرما دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جیسے بیوی شوہر کے لیے سکون کا چشمہ ہونی چاہیے، اسی طرح شوہر بیوی کے لیے بھی سکون، راحت اور مودت اور رحمت کا چشمہ ہونا چاہیے۔ وہ بھی انسان ہے۔ شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے میں تھکا ہوا پریشان حال بعض اوقات باہر سے آتا ہوں اور مجھے سکون کی طلب ہوتی ہے، تو بیوی کی بھی گھر کے اندر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ وہ بھی الگ صبح اٹھتی ہے، خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے نظام میں، چونکہ ایک بھرپور خاندان کی اکائی اسلامی معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس میں بیوی صبح سویرے اٹھتی ہے، وہ بچوں کو پہلے تیار کرتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے، ان کے کپڑے بدلتی ہے، پھر اس کے بعد کچن میں جاتی ہے، ان کے ناشتے تیار کرتی ہے، پھر ان کو روانہ کرتی ہے۔ یکے بعد دیگرے بچے اپنے اپنے اسکول کی ٹائمنگ کے مطابق روانہ ہونے لگتے ہیں۔ یہ سب ذمہ داریاں بیوی نے ادا کرنی۔ پھر اس کے بعد شوہر کا وقت آ جاتا ہے، پھر شوہر کو تیار کرتی ہے، پھر کپڑے پریس کرتی ہے۔ ہر ایک کے گھر ملازمہ کی سہولت نہیں ہوتی، کپڑے پریس کر کے تیار کر کے روانہ کرتی ہے۔ تو
تو شوہر جب شام کو واپس آتا ہے تو بیوی سارا دن سکون اور آرام کے ساتھ بستر پہ نہیں لیٹی ہوئی ہوتی، اس نے پھر دوپہر کے کھانے کو بھی تیار کرنا ہے، پھر گھر کی صفائی کرنی یا کروانی ہے، پھر شام کا کھانا تیار کرنا ہے اور گھر کے سارے معاملات کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بھی بعض امور کی وجہ سے تھک ہار جاتی، اس پر بھی پریشانی اور بوجھ اور سٹرین اور ٹینشنز آ جاتے ہیں، اور نازک وجود ہونے کی وجہ سے وہ نفسیاتی اور اعصابی اعتبار سے بھی مرد کے مقابلے میں بالعموم کمزور ہوتی ہے، اس پر بھی سٹرین اور ٹینشنز آتے ہیں۔ لہذا شوہر جب آئے تو دونوں کو چاہیے کہ بیوی اس کے لیے سکون کا باعث ہو اور شوہر اس کے لیے سکون کا باعث ہو، تو دونوں ایک دوسرے کو اسمائل دیں، دونوں ایک دوسرے کو، جیسے میں نے حسن اخلاق کے باب میں آپ سے کہا تھا کہ مسلمان کو اسمائل دے، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے۔ چہروں پر نرمی کا ہونا اور ملاحت کا ہونا اور مسکراہٹ کا ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو جب ہر غیر کے لیے جس کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ نہیں ہے، سوسائٹی میں چلتے پھرتے گلی بازار میں ہر ایک دوسرے کو ملنے والے شخص کے لیے مسکراہٹ دینا، تبسم دینا اور چہرے پر ملاحت اور نرمی رکھنا، جب یہ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے تو میاں اور بیوی سے بڑھ کر ایک دوسرے پر حق اور کس کا ہوگا۔ لہٰذا یہ دو طرفہ تعلق ہے، یہ دو طرفہ تعلق ہے کہ ایک دوسرے کے لیے سکون اور رحمت کا باعث بنے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور فرمایا کہ اس بات میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اب ہمارے لیے تو موج ہی موج ہو گئی، ہماری پاکستانی قوم تو غور و فکر والی قوم رہی نہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں عقلوں باج چھٹی، عقلوں باج، عقل فکر جب ختم ہو جائے تو پھر موج ہی موج ہے، پھر تو چھٹی ہے، نہ عقل نہ فکر نہ سوچ نہ وچار، تو نہ کوئی ذمہ داریوں کا احساس، نہ لینا نہ دینا۔ سب ہماری قوم کے اندر تفکر نہیں رہا۔ مطلب کیا؟ ہم لوگ بات کو سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اس بات کو دماغ میں نہیں ٹکاتے، جگہ نہیں دیتے کہ اس پر غور اور فکر کیا جائے اور اس کے نفع اور نقصان کے پہلوؤں کو سوچا جائے اور اعتدال اور توازن سے سوچا جائے اور پھر اس کے اچھے پہلوؤں کو اپنایا جائے اور ان سے زندگی کو سنوارا جائے اور برے پہلوؤں کو سمجھ کر ان سے اجتناب اور گریز کیا جائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے غور و فکر کا۔ تو اللہ پاک نے جب بھی اپنی نشانیاں اور اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، اس کے ساتھ غور و فکر اور عقل و تدبر کی تعلیم فرمائی۔ اس چیز کے بیان کر لینے کے بعد، اب چونکہ میں نے عرض کیا کہ آج کا موضوع وہ حقوق ہیں جو مردوں کے عورتوں پر ہے، مردوں کے عورتوں پر ہے، اور ہماری بہنیں فکر مند نہ ہوں، اس سے اگلا خطاب ان حقوق پر ہوگا جو عورتوں کے مردوں پر ہے۔ لہذا آج وہ یہ نہ سمجھیں کہ سارے حقوق کے بوجھ میں ہمیں ہی دبا کے رکھ دیا اور ہم ہی پس کے رہ گئیں، تو مرد تو پتہ نہیں آج کے بعد بڑے عامر بن گئے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اسلام اعتدال کا دین ہے۔ آج وہ اپنے فرائض سن لیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، اور شوہروں کے حقوق جان لیں۔ اگلا جو خطاب آئے گا اس میں انشاءاللہ وہ اپنے حقوق سنیں گی اور شوہر اپنے فرائض سنیں گے۔ حقوق کے باب میں ہم بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ عورت کو مرد کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بات زندگی کے سفر کے درمیان سے نہیں شروع ہو جاتی، یہ فریضہ اس وقت ادا ہوتا ہے جب ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی تلاش میں نکلتے۔ ازدواجی زندگی کا سفر جس قدم سے شروع ہوتا ہے، یہ فیصلے اس وقت کیے جاتے ہیں۔ تو قصور تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، اگر ازدواجی زندگی میں کوئی خرابی نظر آ رہی ہے تو اس کا قصور صرف میاں بیوی کا نہیں، بلکہ اس قصور کا بیشتر حصہ ماں باپ کے کندھوں پر جا کے پڑتا ہے، کہ جو رشتے کی تلاش کرتے اور رشتے کے فیصلے کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ۔ فرمایا دنیا متاع ہے، ساز و سامان ہے، اس کے اندر اللہ کی نعمتیں سامان ہیں، راحتوں کے سامان ہیں، برتاؤ کے سامان ہیں، برتنے کے سامان ہیں، معیشت ہے، معاش ہے، راحتیں ہیں، ساری دنیا سمجھے مال و دولت ہے، اسباب اور ذرائع کی بھری ہوئی دنیا ہے، ایک متاع ہے، دولت ہے۔ اور فرمایا اس دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر بہترین دولت نیک بیوی،
المرأۃ الصالحہ. اب یہاں المرأۃ الجمیلہ نہیں کہا، یہ فرمایا ہو کہ ساری دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر بہترین دولت حسین و جمیل بیوی ہے، یہ نہیں فرمایا. کچھ اب پلے پڑ گئی بات، پہلے نہیں سمجھ آئی تھی، پہلے خالی واہ واہ بھی تھی. ماں باپ جب بیٹے کے رشتے کے لیے نکلتی ہیں تو میں سوال کرتا ہوں آپ میں سے ان لوگوں سے جو ماں اور باپ کے درجے میں ہیں کہ کتنے والدین ایسے جو اپنے بیٹے کی تلاش کے وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ اس ترجیح کو سامنے رکھتے ہیں کہ سب سے بہتر متاع اس دنیا میں نیک بیوی ہے. ان کی ترجیح تو کچھ اور ہوتی، ان کی ترجیح تو وہ بھی آگے بیان آ رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو بیان نہ فرما دی، صرف ہم نے ہی ان کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے. انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا جو بیان نہ فرمایا. تو ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا میں بہترین متاع نیک اور صالح بیوی ہے. تو پتہ چلا کہ بیٹے کے لیے رشتے کی تلاش میں جب نکلیں تو اور ترجیحات بھی ذہن میں رکھیں، مگر سب سے پہلی اور اولی ترجیح اس بچی کا نیک اور صالح سیرت کا حامل ہونا ہے. یہاں سے خیر کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوگا. اور ایک ماں باپ کو کیا قصوروار ٹھہرائے؟ لڑکے جو سامنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے. افسانے پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہیں اور تخیلاتی شکلیں ان کے ذہنوں میں نمونے بن جاتی ہیں. جیسے اب جب یہ شادی کے لیے نکلتے ہیں تو کوئی شخص اور کوئی جوان بھی آئینے میں اپنی شکل کو نہیں دیکھتا. وہ چاہتا ہے میں جیسا بھی ہوں اس کی کوئی پرواہ نہیں، مگر بیوی وہ ملے جس پر پریاں بھی رشک کریں. ہم غیر حقیقت پسند ہو گئے اور اپنے نفس اور جان پر ظلم کرنے والے ہو گئے. ایک نوجوان تھا، وہ میرے پاس آتا رہا، اس نے کہا بھی میں نے شادی کرنی ہے، اس کو بھیج دیا فلاں جگہ ایک رشتہ ہے گھر میں، وہ ریجیکٹ کر دیا. پھر ایک اور جگہ بھیجا، وہ ریجیکٹ کر دیا، اور جگہ بھیجا، وہ ریجیکٹ کر دیا. ایک دن میں نے اس کو پکڑ لیا گردن سے، اکیلے بیٹھا تھا، تو میں نے پوچھا آپ کیوں ریجیکٹ کر آتے ہیں؟ اتنے رشتے اچھے رشتے تھے. اس نے کہا جی وہ خوبصورت نہیں ہوتی. میں نے اس کے کان کو پکڑا اور شیشے کے سامنے کھڑا کر کے ایک چھوٹا سا گھونسا مارا. میں نے کہا بے حیا، کبھی اپنی شکل بھی شیشے میں دیکھی؟ کبھی اپنی شکل بھی دیکھی؟ ان معصوم بیٹیوں کو رد کر کے آتے ہو. اور میں نے بتایا کہ وہ ساری کی ساری بچیاں تم سے زیادہ خوبصورت تھیں. نوولسٹک سوچ بن گئی ہے، رومانوی سوچ، تخیلاتی سوچ. تو اس میں کچھ نوجوانوں کا بھی قصور ہے. اس معاشرے کے جو حالات ہیں وہ بھی بڑے اونچے چلے گئے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر آپ کی طلب ایک خاص قسم کی حسین و جمیل بیوی کو اپنی رفیقہ حیات بنانا ہے تو کم از کم یہ بھی تو سوچیں کہ اس جس غریب بچی کو آپ لا رہے ہیں وہ بھی انسان ہے، اس کے سینے میں بھی دل ہوگا، اس کا بھی کوئی تصور ہوگا، اس کی آنکھیں بھی چاہتی ہوں گی بھی میرا شوہر بھی کوئی حسین جمیل ہو. کبھی یہ نہیں دیکھا اس کے جذبات کا؟ مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں تو جیسا بھی ہوں، میں تو جیسا بھی ہوں، میں تو غلمان ہوں، میں تو جیسا بھی ہوں، میں تو حسن کا پیکر ہوں. مرد نہ اپنا رنگ دیکھتا ہے، نہ فیچر دیکھتا ہے، نہ قد دیکھتا ہے، نہ حالات دیکھتا ہے. بس بیوی اس کی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بہشت کی حوریں بھی رش کریں. اپنے آپ کو حقیقی زندگی میں لانا چاہیے، نیچے لاؤ، عملی زندگی میں لاؤ، اور طبیعت میں اعتدال پیدا کرو، توازن پیدا کرو، حقیقت پسند بنو. جب آپ اپنے جذبات کو رکھیں اپنے سامنے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسئلے پر دوسرے کے جذبات کو بھی خود سوچیں اور پھر جا کے اعتدال پیدا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہی شخص ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے. اس ایک حدیث کے اصول کو اپنا لیا جائے تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو والدین کی خرابی، بہت ساری خرابی ہے والدین. کئی گھروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بچوں کے رشتے نہیں ہوتے. یہ بیٹیاں ملتی ہیں بڑی لیکن اتنی خوبصورت نہیں ہوتی. تو ساری چیز یاد رکھ لیں، یکجا نہیں ملتی. این ممکن ہے کہ آپ جس خوبصورتی کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں وہ خوبصورتی جب ملے تو خوبصیرتی نہ ملے. ممکن ہے کہ خوبصورت ملے مگر خوبصیرت نہ ملے، اور ممکن ہے خوبصورت ملے لیکن اس کے ساتھ تکبر آ جائے، پھر ماں باپ کی خدمت نہ کرے، پھر رونت ملے. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی زندگی کی تلقین فرمائی اور اس میں ہر خیر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں تخریج ہوئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. اور پھر فرمایا فاظفر بذات الدین. فرمایا عورت سے 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، یعنی عورت کو یا بیوی کو 4 بنیادوں پر تلاش کیا جاتا ہے
یا منتخب کیا جاتا ہے زوجیت کے لیے، 4 ریزنز ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ یا تو رشتہ تلاش کرنے والے ماں باپ یا بیٹا جب عورت کو تلاش کرتا ہے اور اپنی زوجیت میں لانا چاہتا ہے تو یا تو اس کے مال کو دیکھتے ہیں کہ مال کتنا لائے گی، مال کتنا لائے گی۔ اور ساسیں آج بھی اپنی بہو کو مال میں تولتی ہیں، حال میں نہیں تولتی، اس کا حال، سیرت، کردار۔ کم گھر ہیں جن میں دیکھا جاتا ہے، بہت سی ساسیں آج اس دنیا میں بھی ایسی ہیں جو مال میں تولتی ہیں، جہیز کیا لائی ہے، تمہیں ماں باپ نے کیا دیا ہے۔ اور بعض گھروں میں تو خدا نہ کرے سال ہر سال تانا چلتا ہے۔ تو فرمایا یہ تو مال دیکھ کر شادی کی جاتی ہے کہ کتنے امیر ماں باپ ہیں اس بچی کے، گھرانہ کتنا مالدار ہے اور جہیز میں کیا ملے گا۔ یا وَلِحَسَبِهَا، یا خاندان دیکھا جاتا ہے کہ بڑا اونچا خاندان ہے، عزت والا خاندان ہے، ان کا بڑا سوشل سٹیٹس ہے، وہاں سے رشتہ ہوگا تو بڑے اونچے خاندان کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہو جائے گی۔ داماد بچہ وہ سوچتا ہے کہ ہمارا بچہ فلاں کا داماد کہلائے گا۔ بولیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عین حقیقی عملی زندگی کے نقشے سے ہٹ کر کوئی بات کی؟ یہی کچھ نہیں ہوتا۔ تیسرا فرمایا وَلِجَمَالِهَا، اور تیسرا اینگل کیا ہے؟ اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، کتنی خوبصورت ہے، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا، اس کے جمال کو دیکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا چوتھا سبب وَلِدِينِهَا، اس کے دین اور نیک سیرت اور نیک کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ 4 قسموں کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو مال و دولت کو ہر شے پہ ترجیح دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو حسب اور خاندانی حسب کو اور خاندانی نسب کو ہر چیز پہ ترجیح دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو حسن و جمال کو ترجیح دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کے دین کو، سیرت کو، کردار کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب 4 چیزوں کو بیان کر کے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز کلیت نظر انداز کر دی جائے، نہیں، 4 کا ذکر کر کے آگے پھر ترجیح اول بیان فرما دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ مال مت دیکھو، ٹھیک ہے ذہن میں رکھ لو، نہیں فرمایا کہ حسب و نسب نہ دیکھو، خاندان ذہن میں رکھو، حسن و جمال مت دیکھو، نہیں، حسن و جمال بھی ذہن میں رکھو، ہر چیز ایک توازن کے ساتھ۔ مال و دولت اس لیے دیکھو تاکہ بچے اور بچی کا جوڑ ہو، بچے والے اور بچی والوں دونوں کی زندگی کے ایک جوڑ بنے، کہ دونوں کی اگر مالی اور معاشی اور سماجی بیک گراؤنڈ بہت زیادہ مختلف ہوگی تو ان کے اندر گھروں میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے میں دشواریاں واقع ہوتی۔ ان کے اندر حکمتیں، جس قدر حکمت ہے وہ ذہن میں رکھ لو، حسن و جمال بھی دیکھو، دین بھی دیکھو، مگر فرمایا فائنل ڈیسیژن اگر 4 چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں یا تھوڑی کم تھوڑی زیادہ ہوں تو فرمایا اولی ترجیح جو فیصلہ کن ہو فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، وہ دین اور سیرت و کردار کو ترجیح، دین اور سیرت ہو، یعنی 4 چیزیں اگر برابر نہ ہوں، کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی خوبی کمزور کوئی خوبی اچھی، کوئی تھوڑی کوئی زیادہ، اگر یہ فرق آ جائے تو فرمایا اس میں تمہیں ترجیح دینی پڑے کہ ان 4 میں ترجیح اول کس کو دوں، تو فرمایا اس کی دین کو، اس کی سیرت کو، اس کے کردار، دینداری کو ترجیح دو، کیونکہ اس سے اس دواجی زندگی کی ابتدا ہونے والی ہے۔ تو جب آپ چناؤ کرتے وقت نیک صالح بچی لائیں گے تو وہ پھر مرد کے حقوق بھی ادا کرنا جانے گی اور گھر کے اندر کی فضا کو بھی بہتر بنا دے گی۔ یہ ایک بنیادی تصور جس کا تعلق رشتے کی تلاش کے وقت سے ہے، اور میں زور دے رہا ہوں والدین پر اور نوجوان بچوں پر کہ جب رشتے کی تلاش، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچے یہ سمجھتے ہیں یا والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ شادی مہینہ 2-4 مہینے کی، 6 ماہ یا سال 2 سال کی بہار تو نہیں ہوتی، یہ ساری زندگی کے لیے ایک طویل سفر ہوتا ہے، اور تا دم مرگ بالعموم ساری زندگی کا ایک سفر ہوتا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو سائے کی طرح آتی ہیں جاتی ہیں ڈھل جاتی ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو ساری زندگی رہنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ جو نیک خصلت بچی ہے وہ ساری زندگی رہتی ہے، جس کی سیرت اور کردار اور جس کی دینداری اس کی بنیادی تربیت کے اندر موجود ہے، یہ وہ خصلت ہے جو ساری زندگی چلے گی، اور اس خصلت کا پرتو ماں کی گود کے ذریعے، ماں کی تربیت کے ذریعے ساری اولاد پر ہوگا۔ یہ سوچو کہ میں اپنی جس نسل کو پیدا کرنا چاہتا ہوں اور جس نسل نے اس گھر میں پروان چڑھنا ہے، وہ پروان چڑھنے والی نسل کس گود میں پرورش پائے گی؟ کیا کس گود میں پرورش پائے گی؟ اسے تربیت کس ماں نے دینی؟ اسے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا
اور راہ و رسم رکھنا اور جان پہچان رکھنا، یہ سارے آداب زندگی بچپن میں کس نے سکھانے ہیں؟ بولیے باپ نے؟ ہم تو نہیں سکھاتے، سیدھی بات ہے، میں تو آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں۔ بعض وقت مہینوں کے مہینوں باہر ہوتے ہیں، ہفتوں ہفتوں باہر ہوتے ہیں، اور لاہور میں ہو کر بھی کبھی سمجھے گھر میں نہیں ہوتے، اور کبھی ہوتے ہیں۔ جو تاجر آدمی ہے صبح نکلتا ہے، رات لیٹ آور گھر آتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ جب وہ آتے ہوں گھر تو بچے سو گئے ہوں، اور جب جاتے ہوں تو بچے سوئے ہوئے ہوں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ انگلینڈ اور یورپ کی جو اور ویسٹرن ورلڈ کی زندگی ہے، وہاں تو اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ منہ اندھیرے نکلنا پڑتا ہے، لمبے سفر ہوتے ہیں ٹریفک کے، اور رات لیٹ آورز لوگ آتے ہیں، کئی ڈبل ڈیوٹیاں کرتے ہیں، اور اگر جاتے آتے بھی ہیں تو تھوڑا وقت بچوں کے ساتھ کانٹیکٹ کا ملتا ہے، تو ساری ذمہ داری بچوں کی تعلیم و تربیت کی تو ماں پر ہوتی۔ اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ میں جسے آج بیوی بنا کے لا رہا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے، نوجوانوں کے لیے توجہ طلب ہے، اور آپ کے ماں باپ کے لیے توجہ طلب ہے کہ آپ نے تو حسن و جمال پر اگر صرف مر گئے کہ بس حسین و جمیل بیوی چاہیے اور ہر چیز کو نظر انداز کر دیا، تو وہ حسن و جمال تو 4 دن تک آپ کے کام آئے گا، آپ کی اولاد کے کام تو نہیں آئے گا۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ وہ حسن و جمال کی بہار تو 4 دن، 4 مہینے، 4 سال، 5 سال، وہ تو آپ کے کام آنے والی چیز ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ آپ کے تو چند سالوں کے بعد وہ ہوس پوری ہو جائے گی، لیکن اس بچی، اس ماں کے پیٹ سے جس اولاد نے جنم لینا ہے، 2، 4، 5، 6 بچے، ان بچوں کی تربیت اور پرورش اس ماں کی گود میں ہونی ہے، اور ساری زندگی پورے گھر کا نظام اس نیک بخت یا صالح یا غیر صالح عورت کے ہاتھ سے ہونا ہے۔ تو آپ کی اولادوں کی پرورش اس نے کرنی ہے، آپ کے گھر کا ماحول اس نے تیار کرنا ہے، گھر میں آنے جانے والے شخص کے ساتھ خوش اسلوبی سے ملنا، میزبانی کا فریضہ اس نے ادا کرنا ہے۔ آپ ایک ہی حسن و جمال کا ٹوکرا سر پہ اٹھا کے لے آئے، وہ اتنی بدتمیز اور بد اخلاق نکلی کہ نہ کسی آنے والے کو سلام کرتی، نہ کسی کی خدمت کرتی ہے، نہ کسی رشتہ دار کی پہچان کرتی ہے، نہ بچوں کی تربیت کرتی ہے، اور نہ گھر کی پوری زندگی میں اپنے فرائض ادا کرتی ہے۔ آپ چاٹ لیں بیٹھ کے حسن جمال کو، چاٹیں، کیا کریں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 4 دن کے بعد، 4 مہینوں کے بعد، سال 2 سال کے بعد جب یہ جنون اترتا ہے، اس جوان کا جنون اترتا ہے اور وہ حقیقی زندگی میں آتا ہے، تو اس وقت دیکھتا ہے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا، مجھے تو عزت کے ساتھ بلاتی بھی نہیں، چھوٹی سی بات ہو تو موڈ بنا لیتی ہے، 3 دن کلام بھی نہیں کرتی، میرے ماں باپ کو تکلیف ہو تو پوچھتی بھی نہیں، بچوں کی تربیت نہیں کرتی۔ یہ سب کچھ گھروں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے، اس وقت اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اس وقت کیوں روتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ بنیادی اینٹ غلط رکھ دی گئی، فیصلے کا وقت وہ تھا جب انتخاب ہو رہا۔ اس لیے بیٹیاں والے بھی اس طرح سوچیں، بیٹے والے بھی اس طرح سوچیں۔ اگر آپ کی ترجیح یہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ہزاروں لاکھوں غریب گھرانوں کی بیٹیوں کی زندگیاں سنور جائیں۔ وہ جن گھروں میں اس لیے کوئی نہیں جاتا کہ مال زیادہ نہیں ملے گا، ان بیٹیوں کے ہاتھ بھی پیلے ہو سکتے ہیں۔ جن گھرانوں میں اس لیے کوئی نہیں جاتا کہ نیک اور دیندار بچیاں تو ہیں مگر بڑی حسین و جمیل نہیں ہیں، ان کے ہاتھ پیلے بھی ہو جائیں۔ ممکن ہے وہ بچی حسن و جمال میں یا مال و دولت میں یا خاندانی وجاہت میں تھوڑی سی کم تھی، مگر سیرت اور کردار میں اور خصلت میں اتنی اچھی تھی کہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے، یہاں سے آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں بات آئی ہے، اپنے تخیلات کو بدل لیں۔ اور ایک واقعہ ایسا ہوا کسی کے لیے، کسی نے اچھے نیک صالح رشتے، نیک بخت باز بچیوں کی پسند نہیں کی، حسن و جمال کے چکر میں رہا، اور پھر جا کے شادی کی، سال کے بعد ملا تو رو رہا تھا کہ اچھا سلوک نہیں کرتی میرے سے۔ ایسے مشاہدے ہوتے رہتے ہیں، صبح و شام ہوتے ہیں۔ تو میں تلقین کرتا ہوں ہمیشہ اس بات کی کہ رشتے کا انتخاب اور رشتے کا چناؤ کرتے وقت سوچ وچار کرنی چاہیے۔ اب فرائض میں سے آگے وہی بات جو عورت کے فرائض اور مرد کے حقوق ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ بڑی جامع حدیث ہے، اس میں عورت کے 10 فرائض یا مردوں کے 10 حقوق ایک ہی حدیث میں بیان ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج اسی حدیث کے بیان پر شاید وقت ختم ہو جائے، یہ مضمون چلے گا اور یہ مضمون اگلے جمعۃ المبارک میں جا کے مکمل ہوگا، اور پھر عورتوں کے حقوق اس کے بعد بیان ہوں۔ ایک حدیث ہے جس میں 10 اصول بیان فرمائے گا، اور وہ مردوں کے حقوق ہیں، حقوق الزوج، اور عورتوں کے لیے فرائض ہیں، یا یوں سمجھیں کہ عورتوں کے لیے ایک چارٹر ہے، ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ایک ان کے لیے تعلیم کا ایک پورا کا پورا نظام ہے کہ ان کے کیا فرائض ہیں، کس طریقے سے وہ ازدواجی زندگی بسر کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان خیر نسائکم الولود، تمہاری عورتوں اور بیویوں میں سے اچھی بیوی وہ ہے جس سے اولاد پیدا ہو۔
ایک بات جس سے اولاد پیدا ہو. لیکن یہاں ضمناً وضاحت بھی کرتا چلوں کہ یہ بات کوئی پہلے تو لکھی ہوئی کسی کے پاس معلوم نہیں ہوتی، یہ نصیب کی بات ہوتی. یہ شادی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات کچھ معاملات طبی نوعیت کے یا جسمانی امراض کے ایسے بھی نکل آتے ہیں اور وہ پھر عورتوں میں بھی نکل آتے ہیں اور مردوں میں بھی نکل آتے ہیں. یہ مستثنیٰ چیزیں ہیں، لیکن اس کا اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ عورتیں صحت مند ہوں. بعض عورتیں ایسے رجحان کی عامل ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم نے 1 اور 2 سے زیادہ بچے پیدا ہی نہیں کرنے، کیونکہ ٹی وی کا حکم یہ ہے. کیا بچے 2 خوشحال گھرانہ، آگے کیا بچے 2 خوشحال گھرانہ، اس کے بعد آگے کیا ہے بچے 2 ہی اچھے. تو بعض عورتیں اگر اس رجحان کی ہوں کہ نہیں بس 1 ہی بچہ کرنا ہے یا 2 بچے کرنے ہیں اور وہ اس سے زائد بچے کرنے سے بالکل کترائیں، تو یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے نہیں کہ 1 یا 2 کی قید بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کراچی میں مولانا صاحب تھے بچے 2 ہی اچھے کی شرط بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک انتہا ہے، یہ ایک انتہا ہے. اور کراچی میں ایک مولانا صاحب تھے، اب اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑے نامور عالم دین تھے. میں نام نہیں لیتا، آپ سب جانتے ہیں ان کے نام، اگر لے دوں تو آپ سب کو پتا ہوگا. تو مجھے ایک روز پتا چلا کہ ان کے 24 بچے تھے، 24 بچے. تو میں نے پوچھا کتنی بیویوں سے، تو سمجھیں ایک طرح کی چیخ ہی نکل گئی ہماری سن کر کے، بتایا 1 ہی بیوی سے. تو میں نے پوچھا وہ سوتے کہاں تھے؟ چھوٹا سا گھر تھا، مدرسہ کا دیا ہوا گھر. انہوں نے کہا پھر جب رات کا ٹائم ہوتا تھا تو کچن اور ڈرائنگ روم اور کمرے سارا فرش بستر محمدی بن جاتا تھا. تو یہ بھی ممکن ہے جیسے ہمارے حوصلوں میں 3 ایک دوسرے کے اوپر 4 پائیاں ہوتی ہیں، اس پہ چڑھ کے سوتے ہوں. 24 بچے، اب یہ بھی کوئی حد ہے. اس طرح کئی لوگ ہیں درجن کر لیتے ہیں. تو عورتوں کی صحت اور جان کی پر یہ بھی ظلم ہے. ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. وہ انگریزوں کا زمانہ گیا جب کہتے جس نے درجن بچے کر لیے تو اس کو پتہ نہیں اتنی زمینیں جاگیر ملیں گی. ایسی بات نہیں. اعتدال سب سے اعلیٰ زندگی، احسن زندگی دین میں اعتدال کی زندگی. تو فرمایا کہ وہ عورتیں بیویاں اچھی بیویاں ہیں جو اولاد جنیں، یعنی گھر کو فیملی اتنی ہو کم از کم متوسط درجے کی، اوسط درجے کی فیملی کہ اولاد کے ساتھ ماں باپ کے بڑھاپے تک بھی ایک رونق رہے. اس کے بعد فرمایا الودود، دوسری شرط بیوی کے لیے، یعنی بیوی کا فریضہ مرد کا حق، اور بیوی نیک اور خوشبخت بیوی ہونے کے لیے بیوی کی خوبی. الودود یعنی مودت اور محبت کرنے والی بیوی. کیا ہو؟ شوہر کے ساتھ محبت کرنے والی بیوی ہو اور اولاد کے ساتھ بھی محبت کرنے والی، یعنی اس کے اندر بنیادی عنصر محبت اور مودت کا موجود ہو، یعنی جلی سڑی مزاج کی نہ ہو. ایسی نہ ہو کہ وہ جل سڑ کے ہی بات کرے اور طبیعت کے اندر ہر وقت ایک انقباض رہے، اور اس مزاج کی وجہ سے شوہر کہے کہ جتنا وقت باہر گزر جائے بہتر ہے، گھر جا کے جام بھی کھانی ہے نا، گھر جائیں گے تو گورکھ دھندا دنگا فساد ہی ہوگا نا. تو ایسا گھر جہنم بن جاتا ہے. ہماری مائیں بہنیں بیویاں توجہ سے ہر وقت اپنی طبیعت میں ٹھنڈا پن رکھیں، تحمل رکھیں، میٹھا پن رکھیں، پیار محبت اور مودت کا ماحول رکھیں. حضور اسلام نے فرمایا جو محبت اور مودت اور پیار کا مزاج رکھتی ہیں وہ اچھی بیویاں ہیں. اللہ پاک ہماری بہنوں بیٹیوں کو حضور کے اس عطا کردہ معیار کے مطابق اچھی بیوی ہونے کی توفیق دے صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا فرمایا الستیرہ، شوہر کی اگر کوئی کمزوری ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی برائی بھی ہے، کوئی نقص بھی ہے تو اس پر پردہ ڈالنے والی، شوہر کو ننگا کرنے والی نہ ہو. چونکہ جب ایک جوڑ بن جاتا ہے، جب ایک جوڑ بن جاتا ہے تو دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق آ جاتے ہیں، اور اللہ خود ہر شخص کے عیب جانتا ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی کسی کے عیب جاننے والا نہیں. تو جتنا زیادہ وہ اپنی مخلوق کا عیب جانتا ہے اتنا ہی زیادہ مخلوق کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے. اس نے اپنا نام بیان فرمایا ہے کہ یہ میری صفت ہے کہ میں ستار العیوب ہوں، عیبوں پر پردہ ڈالتا ہوں، عیبوں پر. جب اللہ پاک خود ستار العیوب ہے، پردہ ڈالتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کی کمزوریوں عیبوں پر پردہ ڈالنے والے لوگ بھی اللہ کو پیارے لگتے ہیں. اور سوسائٹی میں ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے. عیب جوئی منع ہے، عیب گوئی منع ہے. کسی کی عیب تلاش نہ کرو، کسی کی عیبوں کو بیان نہ کرو. الا یہ مستثنا ہے کہ کوئی عیب مخلوق کے اوپر ظلم کا باعث ہو رہا ہو تو اس کے ظلم کو بے نقاب کرو، پھر یہ حکم ہو جاتا ہے. پھر یہ جب معاشرے پر کسی کا عیب باعث ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس کو بے نقاب کرو. ظلم کا باب آ جائے تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ اس کو بیان کیا جائے.
کیونکہ پھر مخلوق کو اس کے ظلم سے نجات دلانا، یہ معاملہ جدا ہے۔ لیکن نجی سطح پر اگر آپ کو کسی کا عیب معلوم بھی ہو تو اس کو چھپا دو۔ اور بیوی کے لیے یہی حکم شوہر کے لیے بھی صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی بیوی کا عیب چھپائے۔ شوہر ایسا نہ ہو کہ اگر بیوی کے اندر عیب ہو تو سارے لوگ جمع ہو تو کھل کھل کے بیوی کے عیب سناتا پھرے لوگوں کو، اور بیوی بھی ایسی نہ ہو کہ اگر کسی بات پہ ناراضگی اور اونچ نیچ بھی گھر میں ہو جائے تو پھر آنے جانے والی عورتوں کو، رشتہ داروں کو، فیملی کو، اعزاء اقارب کو شوہر کے عیب سناتی پھرے اور شوہر کی کمزوریاں گنواتی پھرے اور اس کو ننگا کرتی پھرے۔ نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھی بیوی اور اچھی عورتوں میں سے وہ ہے جو شوہر کے عیبوں پر پردہ ڈال، تو اللہ اس پر پردہ ڈالے گا۔ پھر فرمایا العزیزۃ فی اہلہا، اور پھر جو اپنی اہل و عیال ہے اس کے لیے محبت اور شفقت کرنے والی ہے، جو اہل و عیال ہے اس کے لیے محبت اور شفقت کرنے والی ہے، ان کے دکھ پر تڑپ اٹھے، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت جانے اور اپنے تن پر اس مصیبت کو لے لے، اور اپنے اہل و عیال یعنی میاں اور بچوں کے لیے وہ سراپا محبت، سراپا شفقت اور سراپا رحمت بن جائے۔ اور اس کے بعد یہ 4 صفتیں ہوں گی، کتنی؟ 5ویں فرمایا الذلیلۃ مع بعلھا، اور فرمایا اپنے شوہر کے ساتھ بڑا ادب کرنے والی ہو اور انکساری کرنے والی ہو، اور ادب اور انکساری میں شوہر کے سامنے جھکنے والی ہو۔ الذلیلہ یعنی تواضع کرنے والی ہو، شوہر کے سامنے اکڑے نہیں، شوہر کے ساتھ برابری کا تقاضا نہ کرے۔ بحیثیت انسان کے برابری ایک الگ بات ہے، بحیثیت انسان کے برابری، حقوق میں برابری ایک الگ بات ہے، وہ بات بعد میں آئے گی، مگر بیوی اپنے شوہر کی فضیلت کو مانے اور اس کے ساتھ ادب سے پیش آئے، احترام سے پیش آئے، اکرام سے پیش آئے، جھک کر پیش آئے، اور ایسے لگے جیسے اس کے ساتھ تواضع اور انکساری، جی جی کر کے بلائے، ادب کے ساتھ بلائے، اس کے ساتھ کھانا رکھے، پکا کے سامنے رکھے، کپڑے تیار کر دے، خدمت کرے، یعنی خدمت گزار بیوی ہو۔ کیا؟ خدمت گزار بیوی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہوتا بھی ہے اور ایسے نہیں بھی ہوتا، طرح طرح کے گھر ہیں، مگر معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ جب ٹرمز اچھے نہیں ہوتے، جب تعلیم نہیں، شعور نہیں ہے، بےہودگی ہے، آداب نہیں ہے، تو ایسی بیوی کیوں کہے گی کہ شوہر نے بھی تو اس کو بلانا نہیں عزت کے ساتھ، شوہر نے بھی عزت کے ساتھ جب بلائے گا تو اس کو گالیاں دے کے بلائے گا، ناراض ہوگا تو گالیاں دے گا۔ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں شوہر؟ اور وہ لفظ میں زبان پر نہیں لا سکتا کہ کیسی کیسی گالیاں ہمارے معاشرے میں دے کر عورت کو غصے میں بلایا جاتا ہے، وہ فلاں 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 کر کے، پھر کوئی چھوٹی موٹی بات ہوگی تو تھپڑ مارے گا اس کے منہ پر، بال پکڑے گا، گھسیٹے گا۔ چند دن پہلے ہم کسی کے گھر میں گئے ملنے کے لیے، اچانک یوں ہی گزرتے ہوئے تو کہا چلو کسی کو، تو ان کی بیوی بستر پہ گری پڑی تھی اور چہرے نیلے تھے اور خون آ رہا تھا، پتہ چلا 5 منٹ پہلے اس کے شوہر صاحب نے اس کو مار مار کے یہ حشر کیا۔ گزرتے ہوئے کہیں سے ملنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، چلو بھی خوش ہو جائیں گے، بیمار تھا کوئی ان کے ہاں آیا ہوا مریض، اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، کسی کے ہاں مریض آیا ہوا تھا بیمار، گئے تو آگے یہ شر دیکھا تو مارتے ہیں شوہر، اور ایسے شوہر بھی ہیں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ادھر نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ادھر ڈنڈوں کے ساتھ مارنا، گھونسوں کے ساتھ مارنا، جوتوں کے ساتھ مارنا، یہ حیوانیت ہے۔ تو شوہر بھی ایسا کرتے ہیں، بیویاں بھی ایسی کرتی ہیں، تو ریلیشن ختم ہو گیا۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا نیک اور صالح بیوی وہ ہے الذلیلۃ مع بعلھا، جو اپنے شوہر کے لیے بڑی متواضع اور منکسر، عاجزی کرنے والی ہو، عاجزی کرنے والی۔ اور پھر فرمایا یہ 5 صفتیں تھیں، چھٹی فرمائی المتبرجۃ مع زوجہا، اور وہ عورت اچھی اور نیک ہے اور خوش بخت ہے جو اپنے شوہر کے لیے اس طرح بن سنور کے رہے، شوہر کے لیے کہ شوہر کا دل خوش ہو۔ پھر اگر وہ جوان شوہر ہے، یہ خود اتنا متقی اور پرہیزگار نہیں بھی، تو اس کی بیوی شوہر کے لیے بن سنور کے رہے گی تو وہ آنکھوں کے باہر جا کر کئی گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ بیویاں اور بیٹیاں بہنیں بڑی توجہ سے سنیں، بعض اوقات ان کو یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ شوہر وہ کسی اور طرف دھیان کرتے ہیں، جی باہر زیادہ ٹائم دیتے ہیں، ایسی شکایتیں کرتی ہیں، تو ان کو دھیان کرنا چاہیے کہ وہ خود اپنے شوہر کے لیے اس کی آنکھوں کا سکون بنے، اس کی آنکھوں کا راحت بنے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتبرجہ، قرآن مجید نے سورہ نور میں ایک جگہ اور ایک اور مقام پر تبرج کو حرام قرار دیا۔ تبرج کہتے ہیں ایسا بناؤ سنگار جو نظر آئے، ایسا بناؤ سنگار جو نظر آئے، اس کو قرآن نے، شریعت نے حرام قرار دیا۔ سو غیر کے لیے نظر آنے والا بناؤ سنگار حرام ہے، اور شوہر کے لیے فرمایا
اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کے لیے بناؤ سنگار بنا کے رکھے. بناؤ سنگار شوہر کا حق ہے. ہم گھروں میں ایسا بھی دیکھتے ہیں اور آپ اس کا انکار نہیں کر سکیں گے. ایسا سینکڑوں گھروں میں دیکھتے ہیں کہ گھر میں بیویاں جب شوہر ہوتے ہیں تو ایسے پھر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس میک اپ کا سامان بھی ہے, میک اپ بھی نہیں کرتی, بال بھی مثلا بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے بھی میلے ہیں, روٹین میں پھر رہی ہیں. جی گھر ہے. جب گھر سے باہر جانے لگیں گی تو فوری میک اپ روم میں چلی جائیں گی. اب وہاں جا کے سرخی بھی لگ رہی ہے اور سوٹ کے رنگ کی سرخی لگ رہی ہے, سوٹ کے رنگ کے زیور پہنے جا رہے ہیں, میک اپ ہو رہا ہے, تیاری ہو رہی ہے. تو بھائی یہ تبرج جسے دکھانا تھا اس کے سامنے تو ہاتھ نہیں لگایا ان چیزوں کو. اب گھر سے باہر جا رہے ہیں تو بناؤ سنگار کے ساتھ. کیوں جی انارکلی میں شاپنگ کرنی ہے. دکاندار کیا کہیں گے کہ وہ جڑ کوئی دیہاتن اٹھ کے آ گئی. یہ تبرج دکانداروں کے لیے ہے. بولیے, باؤں بہنوں بیٹیوں اور معاشرے کی بیٹیوں کو مخاطب ہو, سوچنے والی بات ہے. اور وہ تائید کر رہی ہوں گی کہ یہ عمل ہر گھر الا ماشاء اللہ ہوتا کہ گھر میں جب شوہر کو خوش کرنا مقصود ہے, جس کی آنکھوں کو سکون دینا مقصود ہے, اور تبرج جس کے لیے حلال کیا گیا, جس کا حق ہے, اس کے سامنے تو ہوتا نہیں. گھر سے باہر نکلنے کے لیے سارا تبرج ہو رہا ہے. تبرج کہتے ہیں بناؤ سنگار, پورا میک اپ کرنا اور تیاری کے ساتھ جانا. شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں, لبرٹی جا رہے ہیں, اچھرے جا رہے ہیں, انارکلی جا رہے ہیں, فلاں چیز لینی ہے, فلاں کی دعوت ہے فلاں کے گھر, آج ان کی دعوت پہ جا رہے ہیں, فلاں کی شادی پہ جا رہے ہیں. یعنی فلاں 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 سارے جہاں کے لیے تبرج ہے. اور وہ غریب جو تنہا, جس کا انحصار اپنی پاکیزہ زندگی کا اپنی بیوی پر ہے, اس کے لیے تبرج نہیں ہے. یہ کہاں کی, اس کو حیادار زندگی نہیں کہتے. اس کو حیادار زندگی, اگر عورتیں اپنے طرز عمل کو بدلیں اور تبرج کی ترجیحات کو بدل دیں, حرام تبرج کو چھوڑ دیں, حلال تبرج کو لے لیں, اور ایک جائز حد تک سارے معاملات, باہر بھی جائز حد تک رکھیں, اندر شوہر کو خوش کرنے کے لیے جو بناؤ سنگار کی چیزیں شوہر نے لا کے دی یا خود خریدی, وہ شوہر کا حق ہے اور شوہر کے لیے کریں. ایسی عورتیں بھی ہیں کہ شوہر فوت ہو جاتے ہیں, بیوہ ہو گئی, اور بیوہ ہو جانے کے بعد پھر بناؤ سنگار کرتی پھرتی. ہم نے آنکھوں سے دیکھا, بیوہ ہو جانے کے بعد کس کے لیے بناؤ سنگار. سچ بات کوئی بتانے والا نہیں رہا, کوئی سمجھانے والا نہیں رہا, اور سمجھا دی جائے تو اتنی کڑوی ہے کہ کوئی برداشت کرنے والا نہیں رہا. فرمایا یہ جو تبرج اور بناؤ سنگار اپنے شوہر کے ساتھ جو جتنا زیادہ بناؤ سنگار کر کے اس کے دل کو لبھائے گی, آقا نے فرمایا وہ اچھی اور نیک بخت بیوی ہے. کیوں کہ وہ اپنے بناؤ سنگار کے ذریعے اور اپنی خوبصورتی کو بڑھا کر اپنے شوہر کو گناہ سے بچا رہی ہے. اس کا بناؤ سنگار شوہر کو پرہیزگار بنا رہا ہے, شوہر کو تقویٰ دے رہا ہے, شوہر کی باہر جاتے ہوئے نگاہوں کی پاکیزگی رکھ رہا ہے. اور اگر گھر کے ماحول میں اس کو وہ نفسانی طلب جو انسان کے اندر بحثیت انسان کے اللہ نے رکھی ہے اس کی تسکین نہیں ہوگی تو لا محالہ باہر جا کے پھسل جانے اور بہک جانے کے امکانات بڑھ جائیں. الحسان عن غیرہ. اس کے بعد 7واں فریضہ یہ کہ شوہر کے سوا جب کسی غیر کا معاملہ آئے تو بالکل پاکیزہ قلعہ بن جائیں کہ کوئی جرت نہ کر سکے نگاہ اٹھا کے دیکھنے. شوہر کے سوا غیر کے لیے غیرت کا قلعہ بن جائیں, حمیت کا قلعہ بن جائیں, تقویٰ کا قلعہ بن جائیں, شرم اور حیا کا قلعہ بن جائیں, کہ اس طرح مضبوط ہو جائیں جس طرح قلعہ پر کوئی حملہ بھی کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. غیروں کے لیے حسان, مضبوط اور مستحکم ہو جائیں. اپنا کوئی لوپ ہول اور کمزوری کسی کو مت دیں, لوپ ہول اور کمزوری کسی کو مت دیں. ایک شغل اور مزاح کی بات کر رہا ہوں, یہ جو چیز کہہ رہا ہوں اس میں برائی کا عنصر نہیں ہے, یہ ایک مذاق کی بات ہے. مزاح کی کیا, یہ ایک مزاح کی بات ہے. ایک میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی آپس میں, ہمارے پاس وہ کیس آ گیا. خیر دونوں کو سمجھایا بجھایا, معاملہ ختم ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد میاں بیوی بازار گئے انارکلی شاپنگ کے لیے, کوئی جوتا خریدنا تھا یا کوئی چیزیں خریدنی تھی. شوہر صاحب کھڑے تھے پاس, تو بیوی نے بڑے جیسے ایک اچھا لہجہ ہوتا ہے, بڑا مہذب اور میٹھا لہجہ, اس سے اس کو کہا بھئی یہ پنک کلر کا دیں شو, اور یہ دیں, اور یہ نکالیں, فلاں نکالیں. 8-10 چیزیں نکلوائیں. شوہر صاحب دیکھتے رہے, سڑتے رہے, کڑتے رہے, جلتے رہے. جب وہ سارا کچھ منظر دیکھ چکے کہ بیوی میری دکاندار سے کس طرح نرم لہجے میں مخاطب ہے, تو اس کے بعد وہ پکڑ کے بیوی کو واپس لے آئے اور کہا کہ جس لہجے سے یہ میری بیوی دکاندار سے بات کر رہی تھی, اگر اس لہجے سے میرے ساتھ بھی کبھی کلام کر لے کبھی لڑائی ہوگی نا, ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوگی. میرے ساتھ تو کرخت لہجے سے بات کرتی ہے, دکاندار کے پاس جاتی ہے تو نرم لہجے سے بات کرتی ہے. تو تھی تو مزاح کی بات, اس نے بھی مزاح کے طور پہ کہی, لیکن اس کے اندر ایک حقیقت کا سبق بھی ہے. سبق ہے یہ نہیں بھئی یہ لہجہ جو باہر جا کے تمہیں آ جاتا ہے بیوی ہو. میری بہنیں امید ہے آج ناراض نہیں, کیوں کہیں گے قادری صاحب آج کس روڈ پر چڑھ گئے.
کبھی 16 سال میں ہماری بہنوں بیٹیوں نے ایسا موضوع سنا نہیں نا مجھ سے ہیں. اب ہمیشہ یہ تاثر ہے کہ چلو بیٹیوں بہنوں خواتین کے لیے بڑا نرم رکھتے ہیں اور ان کو ہمیشہ دیتے ہیں، رعایت دیتے ہیں. یہ بھی میں رعایت دے رہا ہوں، انہی کے بھلے اور خیر کی بات کر رہا ہوں تاکہ ان کے گھر فتنہ فساد اور مشکلات سے بچ جائیں، ان کے خیر کی بات کہہ رہا ہوں. جو لب و لہجہ باہر جا کے ان کو آ جاتا ہے اوروں سے بات کرتے ہوئے، وہ لب و لہجہ گھر میں بھی رکھیں، شوہر خوش ہو جائے گا، اور شوہر خوش ہو تو جھگڑے ختم اور پیسہ ہضم. یہ 7 فرائض ہوئے. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ان خیر نسائکم، وہی بات چل رہی، تم میں سے اچھی بیویاں وہ ہیں اللتی تسمع قولہ. یہ 8ویں خوبی یہ ہے، اور یہ حق ہے شوہر کا اور بیوی کا فرض ہے. اور 8واں فریضہ کیا کہ شوہر کوئی بات کہے تو اس کو سنیں، کہیں تو دھیان سے سنیں. اب یہ بھی ذرا کم ہے، یہ بھی سننے کی ہمت بھی بڑی کم ہے، سننا بھی بڑا مشکل ہے. عام معمولات یہ ہیں کہ دونوں ہی بولتے چلے جاتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں سنتا، اور پھر چیخ کے کہنے پڑتا ہے کہ میری بھی سن. اللتی تسمع قولہ، جب شوہر بات کرے خاموش ہو جاؤ، سنو. اور سننے کا مطلب ہے سمجھو کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. اور 9واں فریضہ وَتُطِیعُ أَمْرَهُ، اور جو حکم دے اس کی اطاعت کرے. اچھی اور نیک بیوی یہ ہے کہ شوہر کے حکم کی اطاعت کرے، سوائے اس معاملے میں کہ اگر وہ خلاف شریعت بات کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی میں کوئی کام کہے، شریعت کے خلاف کوئی کام کہے، ایسا کام کہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو، وہ انکار کر سکتی. دین کے خلاف کہے انکار کر سکتی ہے، مگر اگر دین کے اور حقوق کے دائرے میں ہو وَتُطِیعُ أَمْرَهُ، تو شوہر جو حکم کہے، جو بات کہے، اس کی اطاعت عورت پر واجب ہے. اس کی اطاعت عورت پر واجب ہے. اگر عورت یہ بات ذہن نشین کر لے کہ میرے شوہر کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ اس کی بات کی اطاعت کرنی ہے، ماننا ہے اس کا حکم، تو خود بخود ایک نظام قائم ہو جاتا ہے گھر میں اطاعت کا اور نظم و نسق کا. وَإِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا أَرَادَ مِنْهُ. اور 10واں فریضہ یہ کہ جب شوہر اس بیوی کے ساتھ علیحدگی میں ہو، خلوت میں ہو، تو وہ بیوی شوہر کو خوش کرے. جب شوہر بیوی کے ساتھ خلوت میں ہو، علیحدہ ملے، تو بیوی اتنا خوش کرے جیسے شوہر چاہے، یعنی اس کے لیے خوشی کا سامان فراہم کرے، راحت کا سامان فراہم کرے، تاکہ اس کے ساتھ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ، آپس کی افہام و تفہیم اور آپس کے جو تعلقات ہیں وہ محبت اور مودت کی بنا پر قائم ہوں اور وہ بڑھتے